اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اور ایسے ہی ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور وہ باتیں سکھاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ بس تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے کلام کی باتیں، اپنے قرآن کی تفسیر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں، رمضان سے پہلے جو تفسیر کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا تھا، اور اس کی تفصیل اچھی طریقے سے بتائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اب یہ بات ممکن نہیں تھی کہ رخ کعبے کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور تقریباً 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہی تھے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اے نبی، اب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں، اب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور جب سے لے کر اب تک اور قیامت تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ تفصیل پچھلی آیتوں کی ہے جو آیتیں پہلے گزر گئی۔ آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت شاندار، بہت اچھا تذکرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جو حضرات پابندی کے ساتھ تفسیر میں شریک ہو رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلا پارہ جب ختم ہو رہا تھا تو اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس کا ذکر ہے پہلے پارے کے بالکل آخر میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر ہمارے گھر کو بنایا۔ جب گھر کو بنا دیا اور خانہ کعبہ کو بنا دیا، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے اور سب سے پسندیدہ گھر ہے،
اس گھر کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور میری اولاد کو مسلمان بنا دیجئے اور میری اولادوں کو پوری امت کا اور پورے مسلمانوں کا امام بنا دیجئے۔ اور بہت ساری دعائیں مانگی، جن میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ میری اولاد میں آپ ایک رسول بھیجیے، اور وہ رسول کیسا ہو؟ وہ رسول ایسا ہو کہ جو وہ انہی میں سے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام عرب تھے اور عرب کے علاقے میں انہوں نے وہ گھر بنایا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی کہ ایسا رسول ان میں بھیجیے جو انہی میں سے ہو اور ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، آپ کی کتاب سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، ایسا رسول ان میں بھیجیے۔ آج کی جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم، جو دعا ابراہیم نے مانگی تھی ہم سے خانہ کعبہ بنانے کے بعد، اللہ نے فرمایا بالکل ایسا ہی رسول ہم ان لوگوں میں بھیج رہے ہیں۔ کیسا رسول؟ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، وہ ایسا رسول ہے جو انہی میں سے ہے، یعنی عرب کے لوگوں میں سے وہ رسول ہوگا۔ یتلو علیکم آیاتنا، اور ان لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا، یعنی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور ان لوگوں کو کتاب سکھائے گا کہ یہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت اور عقل مندی کی باتیں ان لوگوں کو سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی باتیں یہ رسول تمہیں سکھائے گا جو باتیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کی ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ انسان اپنے جسم میں غور کرے، اپنے بدن میں غور کرے کہ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی بچہ مادر ذات اندھا پیدا ہو جائے، کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے کہ ماں کی پیٹ سے وہ پیدا ہو اور اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوں، وہ آنکھوں سے اندھا ہو، تو مجال نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکے۔ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے بہرا پیدا ہو جائے، مجال نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کے کانوں کو ٹھیک کر سکے۔ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا ہو جائے جس کی انگلیاں نہ ہوں، تو کوئی ڈاکٹر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس بچے کی انگلیاں بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعام انسان پر کیے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک نعمت کا بھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسی آنکھیں دی ہیں، یہ میرا احسان ہے۔ اللہ نے کہیں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کان دیے ہیں، یہ میرا احسان ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں تم ان کو گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک نعمت ایسی انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک نعمت انسانوں کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کا احسان جتایا ہے کہ انسانوں میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میرا احسان ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، لوگو یہ میرا احسان ہے تم پر، لوگو یہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایک رسول دیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان جتایا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور آپ کے جیسا نبی عطا فرمایا۔ ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے کی ہیں، کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا
آپ کے اس دنیا میں بھیجنے کا احسان اللہ نے کیوں جتایا؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آ کر آپ نے لوگوں کو زندگی جینے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، زندگی جینے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ اتنا اچھا، اتنا شاندار اور اتنا مکمل ہے کہ یقیناً وہ لوگوں کے لیے احسان کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تاریخ بھری پڑی ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں، لوگ ایسی زندگی گزارا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو جانور کہا جاتا تھا، کوئی حرام حلال کی تمیز ان کے یہاں نہیں تھی، کوئی اچھی بات، کوئی بھلی بات ان لوگوں کے یہاں نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی ماؤں سے زنا کیا کرتے تھے، اپنی بہنوں سے زنا کر لیا کرتے تھے، کوئی تمیز، کوئی فرق ان کے یہاں نہیں تھا، کوئی زندگی جینے کا سلیقہ ان کے یہاں نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا، ایک سلیقہ سکھایا، اور اس طریقے سے لوگوں کی تربیت کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے، کبھی کسی نبی نے، کبھی کسی رسول نے اپنی امت کی ایسی تربیت نہیں کی۔ چنانچہ آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کی زندگی سے، لوگوں کو ان پڑھی کی زندگی سے ایسے سکھایا اور ایسے ان کی تربیت کی کہ پھر وہی لوگ جو جہالت کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے، انہی لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایک آدمی ہے انگریز، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، دنیا کے 100 بڑے آدمی، دی 100 کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی، انگریزی میں وہ کتاب ہے لیکن اب اس کا ہندی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، دنیا کے 100 بڑے آدمی۔ وہ عیسائی آدمی ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کتاب میں جو کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا کہ میری نظر میں جتنی دنیا اب تک گزری ہے ان میں سب سے بڑے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تقریباً 30ویں نمبر پر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا۔ اب وہ چونکہ عیسائی آدمی ہیں تو عیسائیوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا، اس سے کہا کہ جناب آپ عیسائی ہیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے اوپر لکھنا چاہیے تھا، آپ نے سب سے پہلے محمد صاحب کا نام لکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام دوسرے نمبر پر لکھا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے اپنی کتاب میں اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد صاحب ہیں، ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں اور ان کی تعلیمات کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو نبوت کا عرصہ ہے، نبوت کا زمانہ ہے، وہ صرف 23 سال کا زمانہ ہے، اور اس 23 سال کے زمانے میں انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تیار کر دیا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی تربیت کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی ان لوگوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے، پیدا ہوتے ہی نبی بنا دیا تھا، اور 33 سال کی عمر میں ان کو اس دنیا سے اٹھایا گیا، تو تقریباً یعنی 10 سال کی عمر سے اگر مان لیا جائے کہ وہ سمجھدار ہو جائیں تو 23 سال کا زمانہ ہے ان کا۔ جب ان کو اس دنیا سے اٹھایا گیا تو تقریباً بعض روایات میں تو لکھا ہے کہ 15-16 آدمی ان پر ایمان لائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 23 سال لوگوں پر محنت کی، لیکن اس محنت کا نتیجہ یہ کہ چند لوگ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ان پر ایمان لائے، لیکن محمد صاحب کا کمال یہ ہے کہ 23 سال محنت کی اور 23 سال کے زمانے میں ایسے لوگوں کو انہوں نے کھڑا کر دیا
اور ایسے لوگوں کو انہوں نے جما دیا کہ پھر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس لیے میں نے محمد کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نمبر 1 پر لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو احسان جتلایا کہ لوگوں میں نے یہ جو رسول بھیجا ہے یہ میرا احسان ہے، اور اس احسان کی اور اس نعمت کی قدر کرو۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 17ویں پارے کے بالکل جہاں وہ آدھا ہوتا ہے وہاں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے یہ جو رسول بھیجا ہے یہ پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور عالمین کا لفظ ہے، عالمین یعنی جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی دنیائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں ان سب کے لیے یہ رسول رحمت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دنیا ہیں ان سب کے لوگوں کے لیے اور ان سب کی مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ جتنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ان کے آنے کا فائدہ صرف ان کی امتوں کو ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، جس امت میں، جس علاقے میں، جس بستی میں وہ لوگ آئے اس بستی کے لوگوں کو فائدہ ہوا، دوسرے لوگوں کو ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، تنہا ایسی ذات ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ کا فائدہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہوا، پوری دنیا کے جناتوں کو آپ کے آنے کا فائدہ ہوا، پوری دنیا کے جانوروں کو آپ کے آنے کا فائدہ ہوا، پوری دنیا کے پہاڑوں کو، پتھروں کو، پیڑ پودوں کو آپ کے آنے کا فائدہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے جو اس دنیا کے نہیں ہیں وہ دوسری دنیا کے ہیں، فرشتوں تک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا فائدہ ہوا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل، اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت ہوں، تو آپ کو میرے آنے سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، میرے آنے سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے آپ کے آنے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل، تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میری ڈیوٹی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آ رہے ہیں، ہر نبی، ہر رسول کے پاس وحی لے کر میں ہی آتا ہوں۔ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کے پاس وحی میں ہی لے کر آتا ہوں، لیکن آپ کے آنے سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ ڈر کس بات کا؟ اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، مجھ سے کسی نبی کی شان میں یا اللہ کی شان میں کچھ غلطی ہو جائے، یا جو وحی جو کتاب میں لے کر آ رہا ہوں اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے اور میری غلطی کو پکڑ کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، شیطان کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر دیا، ایسا شیطان پر لعنت بھیجی، ایسی لعنت بھیجی کہ قیامت تک وہ لعنتی ہی رہے گا۔ تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں مجھ سے بھی ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ میں بھی جہنم کا مستحق ہو جاؤں، لیکن اللہ کے رسول آپ تشریف لائے اور میرا یہ ڈر ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے سے یہ ڈر کیسے ختم ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے اس قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارا فرشتہ ہے جبرائیل وہ تو بہت نرم ہے، کریم کے معنی ہوتے ہیں وہ بہت نرم ہے، ذی قوت بڑا طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین اور عرش والوں کے یہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے،
مطاع ثم امین، اور وہ تو بہت امانت دار ہے۔ تو یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ جب اللہ نے میری تعریف کر دی، بس اب تو میرا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسی کی تعریف کرتا ہے جس سے وہ محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے اپنے برے انجام کا جو ڈر لگا رہتا تھا وہ ڈر اب ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں، فرشتے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا فائدہ ہوا ہے۔ اور بہرحال یہ جو دنیا کے انسان ہیں، کہنا ہی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی کیسی محبت تھی، کیسی تڑپ تھی ہم لوگوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام راتوں کو رو رو کر اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ضعیف روایت تو ضعیف ہے، لیکن ایک بہت اچھا بڑا دردناک سا واقعہ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ روایات میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ ذرا اترا ہوا تھا، یعنی غمگین سے تھے اور عجیب سے حالات تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے چہرے پر کچھ پریشان سے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، کیا بات، پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کے رسول، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا نظارہ کرایا ہے، میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں، اس وجہ سے میرے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل، ذرا ہمیں بھی بتاؤ جہنم میں کیا دیکھ کر آئے ہو، جہنم میں کیا دیکھ کر آئے ہو، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جہنم کی 7 کیٹیگریز ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، اور ان 7 درجوں کا حساب یہ ہے کہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے اس میں سب سے خطرناک عذاب ہے، اور سب سے نیچے کے درجے میں منافق لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اس سے اوپر کا جو درجہ ہے اس میں تھوڑا کم عذاب ہے، اس میں ڈالا جائے گا مشرکوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس سے اوپر کا جو درجہ ہے یعنی 5واں درجہ، اس میں ڈالا جائے گا سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو۔ اس سے اوپر کا جو درجہ ہے 4تھا درجہ، اس میں ڈالا جائے گا آگ کی پوجا کرنے والوں کو۔ اس سے اوپر کا جو درجہ ہے 3را درجہ، اس میں ڈالا جائے گا یہودیوں کو، اور اس سے اوپر کا جو 2سرا درجہ ہے اس میں ڈالا جائے گا عیسائیوں کو۔ یہ تفصیل بتائی 6 درجوں کی، اور جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ایک درجہ ابھی باقی ہے، ابھی ایک کیٹیگری باقی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کون ڈالا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، بس آپ رہنے دیجئے، آپ چھوڑیے اس کو، ذرا چھوڑ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرنے لگے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول، وہ جو 7واں درجہ ہے، سب سے اوپر کا درجہ جس میں سب سے کم عذاب ہے، اس میں آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ بس یہ جب کہا جبرائیل علیہ السلام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینہ بالکل طاری ہو گیا، آپ کی شکل بالکل بدل گئی، کپ کپی آپ پر طاری ہو گئی۔ جبرائیل تو چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں چلے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے لیے آئے، مصلی پر تشریف لے گئے، اور سلام پھیرتے ہی فوراً آپ نکل گئے اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صحابہ نے سوچا کوئی کام ہوگا، اس لیے جلدی چلے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، آئے، مصلی پر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور فوراً نکل گئے۔ مغرب بھی ایسے ہی، عشاء بھی ایسے ہی۔ صحابہ کو کچھ پریشانی ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، یہ عجیب سی حالت ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے بعد ہم سے بات کرتے تھے، ہمارے سوالوں کے جواب دیتے تھے، لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور سلام پھیر کر گھر چلے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے انتظار کیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، فوراً سلام پھیرتے ہی بس اندر چلے گئے۔
اب صحابہ اور زیادہ پریشان، یہاں تک کہ 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے باہر آتے تھے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے، ان کے دل میں ذرا فکر پیدا ہوئی، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، اور باہر سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ابو بکر ہوں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، سلام کے جواب کی آواز باہر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جواب دیا ہو، لیکن آواز باہر نہیں آئی۔ جب آواز نہیں آئی، ایسا دل ٹوٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پریشان ہو گئے، رونے لگے اور دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ عمر، اللہ کے رسول کا حال تم جانتے ہو کہ 3 دن سے وہ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، اور ابھی ابھی میں ان کے دروازے سے آیا ہوں، 3 مرتبہ میں نے سلام کیا ہے لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور 3 مرتبہ اسی طریقے سے سلام کیا، لیکن کوئی سلام کے جواب کی آواز باہر نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم دونوں کے دونوں کھڑے ہوئے رونے لگے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ان کو خیال آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسے صحابی ہیں کہ وہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی، یعنی ان کا ایک بڑا درجہ ہے کہ ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 300 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت، تو کہنے لگے کہ ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لحاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں حضرات پہنچے، جا کر ان سے کہا کہ سلمان ذرا تم چلو، جا کر اللہ کے رسول سے درخواست کرو کہ وہ کمرے سے باہر آ جائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر جیسے آدمی کو سلام کا جواب نہیں ملا، عمر جیسے آدمی کو سلام کا جواب نہیں ملا، تو سلمان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اور ایک ایسے آدمی کا نام بتاتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اگر وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ دروازہ ضرور کھل جائے گا۔ پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کر درخواست کرو کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور جا کر ان کا دروازہ کھلوائیں۔ چنانچہ وہ حضرات گئے، جا کر درخواست کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ابا جان میں فاطمہ ہوں۔ بس اپنی بیٹی کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، ہاتھ پکڑا، اندر کھینچا اور فوراً دروازہ بند کر لیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اندر پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان سے نہیں کی، بس مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ بہت دیر تک انتظار کرتی رہیں، اور انتظار کے بعد جب سلام پھیرا تو پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا جان کیا بات ہے؟ 3 دن سے نہ کسی سے مل رہے ہیں، نہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اب آپ کا حال یہ ہے کہ اس قدر رو رہے ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ ذرا بتائیں تو صحیح کیا تکلیف آپ کو ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ سنایا کہ جبرائیل آئے تھے اور اس طریقے سے مجھے بتایا کہ میری امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، میں رو رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امت کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، اپنی امت کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ چنانچہ ایسے میں یہ جو حضرت فاطمہ بیٹھی تھی اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اور تشریف لا کر ایک آیت نازل ہوئی۔ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، چونکہ جبرائیل تو صرف حضور کو نظر آتے تھے، کسی اور کو نہیں نظر آتے تھے۔ اب حضرت فاطمہ کو تعجب ہوا کہ ابھی تو رو رہے تھے اور اب حال یہ ہے کہ اب مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے کہ ابھی تو آپ رو رہے تھے اور ابھی خوش ہو رہے ہیں؟ چنانچہ بتایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یہ آیت مجھے سنا کر گئے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اے محمد قیامت کے دن آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے فاطمہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم گواہ رہنا، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم سے نہیں نکال دیا جائے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں۔ جب تک ایک امتی بھی میرا جہنم سے نہیں نکل جائے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اور میں اللہ سے کہتا رہوں گا کہ میرے امتی کو باہر نکالو۔ چنانچہ دیکھیے کیسا درد، کیسی محبت تھی ہم لوگوں کے لیے، ہمیں کے لیے تو تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنی بیویوں سے بچوں سے ملاقات چھوڑ دی، اپنے صحابہ سے محبت کرنے والوں سے ملاقات چھوڑ دی، اور صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کو اور یہ جو امت کے لوگ ہیں، امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تڑپے کہ 3 دن تک اللہ کے سامنے روتے رہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا تم میں سے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب پڑھنا سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی بات یہاں پر ارشاد فرمائی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں ایسی باتیں سکھاتا ہے، ایسی باتیں بتاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہر قدم پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ بتایا زندگی جینے کا کہ ایسے زندگی جیو۔ سونے کا طریقہ بتایا کہ جب سو فلاں صورتیں پڑھ کر سویا کرو، داہنی کروٹ پر سویا کرو، وضو کر کے سویا کرو، اور فلاں دعا پڑھ کے سویا کرو، جب اٹھو تو یہ دعا پڑھا کرو، اور اٹھ کر اپنے دانت صاف کیا کرو، اپنا منہ صاف کیا کرو، جب کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرو، اور جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو اس کو تولیے سے صاف مت کیا کرو، جب کھانے کے بعد ہاتھ دھو تو اس کو تولیے سے صاف کر لو، لیکن جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو اس کو کپڑے سے یا تولیے سے صاف مت کیا کرو، جب چپل پہنو تو پہلے دائیں پیر میں پہنو، جب اتارو تو بائیں پیر میں اتارو، جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پیر رکھو، اور جب باہر نکلو تو دایاں پیر رکھو، جب کنگھی کرو تو دائیں طرف سے کیا کرو۔ یہ چھوٹی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جب مسواک کرو تو دائیں طرف سے مسواک کیا کرو، دانتوں پر مسواک کرو تو ایسے کیا کرو، اور جب جیب پر کرو تو ایسے کیا کرو۔ یہ باریک باتیں، ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی پڑھتا ہے تعجب میں جاتا ہے کہ کیسی باریک باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور زندگی کے ہر موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جینے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے جیا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کیا کرو، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ذکر کرنا کسے کہتے ہیں اور یاد کرنا کسے کہتے ہیں۔ یاد کرنا کہتے ہیں کہ دل سے کسی کو یاد کیا جائے، اس کو کہتے ہیں یاد کرنا۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دل سے کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کو یاد کرنا کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو چاہے دل سے یاد کرو
چاہے زبان سے یاد کرو، اللہ تبارک و تعالی ہر پر چاہے زبان سے یاد کرو چاہے دل سے یاد کرو، یاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں زبان سے، تو میری زبان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکلتا ہے، لیکن میرے دل میں اللہ کے لیے کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی، یعنی دل سے میں اللہ کو یاد نہیں کر پاتا۔ تو ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اللہ کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم بدن کے ایک حصے سے تو اس نے تمہیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب تم زبان سے ذکر کرتے رہو گے، جب تم زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہو گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں بھی اپنی یاد اور اپنی محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور سے کہ ہم تسبیح لے لیں اور اللہ 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 کریں، یا سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اصل اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازل فرمائے ہیں جن سے ہمیں روکا ہے ان سے رکا جائے، یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میری تعریف کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میرے عظمتوں کو بیان کرتا ہے، تو میں فرشتوں کے سامنے اس آدمی کی تعریف کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ تم مجھے فرش پر یاد کرو میں تمہیں عرش پر بیٹھ کر یاد کروں گا، یہ بھی ہے اس آیت کا مطلب۔ اور ایک اور مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میری فرما برداری کر کے، میری اطاعت گزاری کر کے، میں تمہیں یاد کروں گا کہ پوری مخلوق کو تمہاری فرما برداری میں لگا دوں گا۔ چنانچہ علماء نے اس کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ ایسے بزرگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی خوشخبری دے دی تھی کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ مجھے تو جنت میں بھیجیں گے، آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو میرا ساتھی ہوگا جنت میں وہ کون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا ساتھی ہوگا وہ ایک عورت ہے، اور وہ حبشہ میں رہتی ہے، اور فلاں جگہ پر وہ اپنی بکریاں چرا رہی ہے، اگر آپ کو اس سے ملاقات کرنی ہے تو آپ وہاں جا کر اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بس یہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے اپنا سامان باندھا اور چل دیے اپنے ساتھی جنت کے ساتھی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب اس جگہ پر پہنچے، بہت لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے جہاں وہ عورت تھی اپنی بکریوں کو چرا رہی تھی، تو انہوں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ وہ عورت اپنی بکریاں اس نے چھوڑ رکھی ہیں، وہ بکریاں چر رہی ہیں، اور وہ عورت بے فکری کے ساتھ نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ اور اس سے عجیب منظر یہ دیکھا کہ جس جنگل میں وہ بکریاں چر رہی ہیں اس کے چاروں طرف بھیڑیے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بھیڑیے ان بکریوں پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو پھاڑ نہیں رہے ہیں، ان کو چیر نہیں رہے ہیں، اور آرام سے بکریاں چر رہی ہیں اور وہ بھیڑیے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ بھیڑیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بکری کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انتظار کرنے لگے کہ کب یہ عورت سلام پھیرے اور کب میں اس سے بات چیت کروں۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا، اس عورت نے سلام پھیرا اور شیخ عبد الواحد کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ شیخ صاحب کیا جلدی تھی آپ کو مجھ سے ملاقات کرنے کی، جنت میں تو ملاقات ہو ہی جاتی۔
بس یہ بات سنی ان کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس میں ہی اللہ والا ہوں اور میں ہی دعائیں کرنے والا ہوں، میں ہی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن یہ بکری چرانے والی عورت یہ تو مجھ سے بھی آگے ہے، یعنی اس کو میرے آنے کا پہلے ہی پتہ لگ گیا، تو یہ تو مجھ سے بھی اونچے درجے کی ہے۔ چنانچہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سی بات چیت کی، آخر میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کی بکریاں چر رہی ہیں اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اور یہ بھیڑیے آپ کی بکریوں کو نہیں کھا رہے ہیں، ان کو پریشان نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے یہ آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ شیخ عبد الواحد آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو اس کی فرمانبرداری میں لگا دیتے ہیں۔ اب یہ جو بھیڑیے ہیں میری مرضی کے بغیر میری بکریوں کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت گزاری والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوری مخلوق کو اس کی فرمانبرداری کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے غلام یا میری اولاد میری نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بازار میں جس بازار میں تجارت کرتا ہوں، بازار کے لوگ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں یا میری اولاد میری نافرمانی کرنے لگتی ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کہاں ہوئی، بس میں اس پر غور کرتا ہوں اور اللہ کی جو نافرمانی جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس پر توبہ کرتا ہوں، اس سے استغفار کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو اولادیں میری نافرمان ہوئی، جو غلام میرے نافرمان ہوئے، وہ میری فرمانبرداری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین اصول ہے۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میری اولادیں بڑی نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتی، تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کی اولادیں کہنا اس لیے نہیں مانتی چونکہ آپ اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ آپ اللہ کا کہنا ماننا شروع کر دیجئے، ساری مخلوق آپ کا کہنا ماننا شروع کر دے گی اور آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من القانتين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الفائزين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں، سستی میں، کاہلی میں، غفلت میں، کمزوری میں۔ اے اللہ نفس کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے شر میں پھنس کر بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں ہم نے کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پوری مخلوق ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، پوری مخلوق ہم سے نفرت کرتی ہے، تمام لوگ ہم سے گھن کرتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم آپ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا نفرتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں محبت عطا فرما، عافیت کے ساتھ مقبولیت عطا فرما، ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما، نفرتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کریم آقا جو لوگ پریشان ہیں اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے بہترین روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں ان کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔
ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کی عزتوں کا ذریعہ بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کی نافرمانی کرنے سے حفاظت فرما۔ کریم آقا ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان سے ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، دل سے ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں نصیب فرما، اے اللہ تیرے ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، اے اللہ تجھ سے محبت کرنے والا دل عطا فرما۔ کریم آقا آپ نے اپنے فضل سے قرآن کریم کی تفسیر میں آنا بیٹھنا آسان فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں اس پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ بے شک یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، قرآن سے جڑنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ پوری زندگی قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تعلیمات کو سنتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم کی تفسیر میں آنا بیٹھنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اپنی تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے قرآن کریم کی تعلیمات کو سننا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ ارحم الراحمین یہ زندگی برف کی طرح پگھلی جا رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی ہماری قبروں کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ اے کریم آقا اس دن سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے کریم آقا ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کی روح کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچا، جہنم کی گرم ہواؤں سے جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ ارحم الراحمین ہماری ان مختصر سے دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔